ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہمارے اپنوں کا ساتھ اور یہ سب چیزیں ہی ہمارے جو ہے نا وہ خوشیوں کا مقام ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا دل خوش ہے نا تو ہمیں ساری دنیا کی خوشیاں، بے شک وہ کتنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوں، وہ بہت ہی اچھی اور خوشگوار لگ رہی ہوتی ہے۔ اور ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جیسے آج کل ہمارے ارد گرد اتنا بہت زیادہ ہی جو ہے نا وہ خرابی ہو رہی ہے۔ ہمارے ماحول اور ہمارا جتنا بھی ارد گرد کا ایریا ہے پاکستان پہ خاص طور پر اس وقت بہت زیادہ مشکل آئی ہوئی ہے۔ تو ایسے وقت میں، ایسی سچویشن میں نا خوش رہنا اور خوشیاں بانٹنا کافی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہر وقت بندہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ پاکستان میں ہر طرف پانی اور بارشیں، اور جو ہمیں خوش ہونا چاہیے بارشوں کے لیے، لیکن پریشانی کا سبب بن رہی ہیں، کیونکہ ہر طرف پانی کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مقدار ہو گئی ہے، کہیں سیلاب کا، کہیں بارشوں کا۔ اور کراچی بھی پہلے تو محفوظ لگ رہا تھا ہمیں، لیکن اب جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا بس ایسے ہی ڈاوا ڈول ہو رہا ہے ماحول ارد گرد کا، کیونکہ پانی اور ندیوں میں بھی پانی بھر گیا اور سڑکوں پہ بھی، اور بہت برا حال ہو رہا ہے ہر طرف۔ بس خدا کرے کہ پاکستان کا اور کراچی کا اور پنجاب کا سب جگہوں کا خدا ان کی حفاظت کرے۔ اور ہمیں کسی بھی سچویشن میں نا ہار نہیں ماننی چاہیے، بے شک ہم کتنے بھی جو مشکل میں ہوں، پریشان ہوں، ہمیں کسی بھی سچویشن میں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ ہمیں اپنی مشکلوں کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا چاہیے، کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول جو ہے، کہ انسان اگر سوچے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہو، کتنا برا وقت ہو، کیسے کیسے ہماری زندگی میں حالات آئے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے نہ سوچ کے ہم لوگ بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو باقی آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خدا ان کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، شکر ہے خدا ان کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج میں بنا رہی تھی چنے اور آلو اور چکن، اور یہ تینوں چیزوں کو نا میں مکس کر کے بنا رہی تھی، کیونکہ میرے پاس چکن بھی تھوڑی کم تھی اور میں نے چنے بھی کم ہی بھگوئے تھے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جو ہے نا وہ مسالہ لے کے آئی تھی، میں بازار سے مسالہ اور سبزیاں لے کے آئی تھی، ٹماٹر وغیرہ اور پالک بھی لے کے آئی تھی، اور یہ ادرک لہسن، گوبھی اور یہ شملہ مرچ اور یہ آلو پیاز وغیرہ یہ سب میں لے کے آئی تھی۔ تو آج کل بس اتنا ایسے ہی ماحول چل رہا ہے سیلاب کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے، سبزیوں کا بھی بس ایسے ہی برا حال ہو رہا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، پتہ نہیں کب یہ جو ہے مشکل وہ ٹلے گی اور کب سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ خدا کرے کہ جلدی جلدی یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ کور ہونا شروع ہو جائے، تاکہ ہماری زندگی میں سکون اور پیار اور آرام اور اطمینان آ جائے۔ اور یہاں دیکھیں میں نے تھوڑی سی گروسری بھی کی تھی، یہ بریانی مسالے کے 2 پیکٹ لے کے آئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میں یہ لپٹن کا پیکٹ بھی لے کے آئی تھی۔ میں نے تھوڑی سی چائے پتی نا چینج کی ہے، اور یہاں پہ میں نے نا جو سرف ہے نا وہ بھی چینج کیا، اور یہ ٹماٹو کیچپ بھی میں لے کے آئی تھی۔ اور یہاں پہ میں نے جو ہے نا تھوڑی سی گروسری کی تھی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ شیمپو وغیرہ بھی لے کے آئی تھی، تھوڑا سامان لے کے آئے تھے، تھوڑا رہ گیا تھا، کیونکہ بارش بہت زیادہ ہے نا، تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ تھوڑا بہت ہی بس سامان لے کے آ رہے ہوتے ہیں، زیادہ پھر نہیں لے کے آ رہے۔ اور یہاں میں برتن دھو رہی تھی، تو میں یہی بول رہی تھی کہ خدا خیر کرے، خدا جو ہے نا ہماری حفاظت و نگہبانی کرے۔ اور برتن بس میرے کم ہی تھے، تو میں نے سوچا فٹافٹ سے ساتھ ہی جو ہے نا میں نے برتن دھونے شروع کر دیے، کیونکہ کم کم برتن اگر آپ دھو لیتے ہو تو پھر زیادہ برڈن نہیں بھر رہا ہوتا آپ کے اوپر نا اتنا۔ پھر میں ایسے ہی برتن دھوتی ہوں ایک دم سے سارے، اگر بھر کے رکھ لو نا آپ اس کے اندر تو پھر نا وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ پہلے میں تھوڑے سے رکھتی ہوں، پھر اس کو دھوتی ہوں، اور پھر جو آہستہ آہستہ برتن جو ہے نا وہ میں اکٹھے کر کے نا اس کے اندر سنک کے اندر رکھتی ہوں، اور پھر وہ دھوتی جاتی ہوں۔ تو باقی یہ ہے کہ آج کل بس ایسے ہی بارشیں ہیں، تو شکر ہے خدا ان کا آج تو بارش نہیں ہوئی، آج تو موسم بالکل ٹھیک تھا۔ تو بچوں کے اسکول بھی شکر ہے اب لگ جائیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ بچے بھی اپنا کام جو ہے نا وہ کرتے رہیں گے۔ اس طرح گھر پہ نا پھر بچوں کا بھی پڑھائی کا بہت نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ آگے پھر پیپر بھی ان کے ہوں گے، اگر پڑھیں گے نہیں تو پھر پیپر کیسے دے پائیں گے، ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ دیکھیں جس کو میں نے نیچے سے بھی ہمیشہ دھو رہی ہوتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ میں فریج کے اوپر بھی ایک ہاتھ لگا رہی تھی،
کیونکہ یہ سب کام آپ تھوڑا تھوڑا روز کرتے رہتے ہو نا، تو آپ کا پھر زیادہ جو ہے نا وہ کام جو ہے نا اس کا بکھیرا نہیں ہوتا۔ تو میں پھر یہ ساتھ ہی ساتھ نا سب چیزوں کو صاف کر رہی ہوتی ہوں، تاکہ نا روز کے روز اگر یہ چیزیں صاف ہو جائے نا، مٹی دھول ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اتنا گند نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہاں دیکھیں کتنا زیادہ بکھیرا ہوتا ہے، حالانکہ میں اتنا اس کو صاف کلین کرتی ہوں، اور یقین جانیں کہ دوسرے دن یہ دیکھیں پھر اتنا سادہ ہوتا ہے۔ میں نے سوچا آج آپ کو پورا جو ہے نا یہ کلیئر دکھاؤں کہ میرے بچے جو ہے یہ کس طرح سے میری سب چیزوں کو اس طرح سے ٹیبل پہ لا کے بکھیرے ہوتے ہیں۔ بے شک میں ان کو کتنا مرضی منع کروں، کتنا مرضی ان کو روک ٹوک کروں، لیکن بچے جو ہے نا وہ منع نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو بچے بس سب کے ایسے ہی ہوتے ہیں، تو میں ساتھ ساتھ اس کو سب چیزوں کو سمیٹ رہی تھی۔ اور یہیں پہ پھر ہمارا نا استری کا بھی یہیں پہ ہے، اور بلینڈر مشین بھی ہمیں اگر چلانی ہو تو وہ بھی یہیں پہ چلاتے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ نا کافی ہمارا جو ہے نا بکھیرا ہو جاتا ہے، تو اس کو میں ساتھ ہی ساتھ روز صاف کرتی رہتی ہوں، سمیٹتی رہتی ہوں۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ پھر جتنا زیادہ آپ ایک دو ہاتھ کرنے والے ہیں اور 10 ہاتھ جو ہے وہ بکھیرنے والے ہیں نا، تو وہ پھر جتنا مرضی کر لو آپ کا جو ہے نا گھر وہ صاف اور کلین مشکل ہی رہتا ہے۔ بچوں والا گھر جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی بکھرا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بس ماؤں کا ہی ہمت ہے، ماؤں کی وہ سمیٹ رہی ہوتی ہے اور کر رہی ہوتی ہے۔ تو بس آج کے روٹین کی لائف یہی ہے کہ ہم اپنے جو جتنا بھی ہو جائے نا ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کل کا دن کیسا ہوگا۔ یہ اگر ہم لوگ سوچتے ہیں نا ایسی باتیں، تو پھر زندگی جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتی ہیں، کیونکہ جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا بہت ہی کشیدگی کا دور آتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تو پہلے وہ اور مشکلیں تھیں، لیکن یہ سیلاب اور یہ پانی اور بارشوں نے اور زیادہ مشکلیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے کر دی ہیں۔ تو شکر ہے خدا کا کہ بجلی بھی جو ہے نا وہ بھی آ گئی اور بارش بھی تھم گئی، تو کافی اچھا ہو گیا۔ بس خدا کرے کہ سارے دوسرے ماحول بھی سیٹ کرے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں شام کا ٹائم تھا تو چائے بنا رہی تھی، اور میں نے ساتھ ہی یہاں پہ نا چولہا بھی صاف کر لیا چائے بنانے کے بعد، کیونکہ اگر شام کو آپ اپنی روٹین کے اندر رکھتے ہو نا کہ آپ کھانا پینا کرنے کے بعد چولہے کو ایک دفعہ ہاتھ سے صفائی کر لو اچھے سے، تو یہ ہے کہ سارا دن پھر جو بھی آپ پکاتے ہو یا کرتے ہو نا تو پھر آپ کا جو چولہا ہے نا وہ صاف ہی رہتا ہے، صبح تک بھی آپ استعمال کرتے ہو تو وہ گندا نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہاں میں اچھے سے نا چولہے کو میں نے کلین کیا، کیونکہ جو بھی کھانا پینا ہوتا ہے نا پھر وہ اوپر گر جاتا ہے۔ بچے ہیں تو وہ خود بھی جو ہے نا وہ کھانا کبھی کبھی ڈال لیتے ہیں، جب میں بیٹھ جاتی ہوں تو وہ پھر خود ہی کھانا ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا نا یہ میرا کچن میسی ہو گیا تھا، تو میں اس کو نا صاف کر رہی تھی چولہے وغیرہ کو۔ اور ویسے بھی چائے وغیرہ بھی گر جاتی ہے، جتنا مرضی احتیاط کرو، کبھی گیس کم ہو جاتا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے، اور اس سے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری چائے جو ہے نا وہ اوپر گر جاتی ہے چولہے کے اوپر۔ تو میں نے اس کو اچھے سے سرف اور صابن والا کپڑا مارا، پہلے سادہ مارا پھر صابن والا، پھر میں نے اس کو سمپل کپڑا اس سے صاف کیا۔ تو اس طرح سے میں روز صاف کرتی ہوں نا، تو میرے لیے چولہا صاف کرنا اور یہ سب کچھ کرنا نا ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ہاؤس وائف ہیں، تو ہم اگر اپنا گھر بھی نہیں صاف کریں تو پھر ہمارے گھر رہنے کا کیا فائدہ۔ وہ جو ڈیوٹی وغیرہ کری ہوتی ہیں عورتیں، چلو ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو وہ نہیں کر رہے، لیکن ہمارے لیے تو یہی ہے۔ باقی ملتے ہیں، خدا حافظ۔